ڈاکٹر صاحب اچھا یہ کلام کیا ہے، علم الکلام؟ کل بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی فہرست میں یہ ایک بات شامل تھی کہ روئے زمین پر کوئی صداقت جی جو انکوسچنیبل ہے وہ نبی کا بیان ہے. نبی نے فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہی اللہ کی طرف سے ہے. جب ہم لوگ زیادہ مہذب ہوئے، زیادہ متمدن ہوئے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا بھی ان حقائق کو ثابت کرنے کا کہ وسائل موجود ہیں جن کو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر اعتماد کرتے ہوئے قبول کر رہے ہیں. بیسک سوال سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. یعنی آپ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بھی قابل اعتماد وسائل موجود ہیں جن سے آپ ان حقائق کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ٹھیک ہے. جن حقائق کو آپ پیغمبر کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے مان رہے ہیں. جب آپ کی نظر یہاں سے ہٹی، یعنی آپ نے دوسرے سورسز کی طرف متوجہ، تو یہ دوسرے سورسز کے لیے دو راستے تھے. ایک یہ تھا کہ عقلی استدلال کریں اور دوسرا یہ تھا کہ آپ مشاہدہ کریں. ٹھیک. عقلی استدلال کو متکلمین نے اختیار کیا اور مشاہدے کو صوفیہ نے. زبردست. اور یہ بات کہ پیغمبر کی ذات پر مضمر ایمان بالغیب کی کسی نہ کسی درجے میں نفی ہو جاتی ہے اگر میں خدا کا بلا واسطہ مشاہدہ کر لیتا ہوں. تو یعنی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ریلیونٹ ہو جائیں گی نا. بالکل. کہ اگر میں خدا کا بلا واسطہ مشاہدہ کر رہا ہوں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو غیر ضروری ہو جائیں گی. اس لیے وہ ایک بہت معروف صوفیہ کا قول ہے نا کہ پنجہ در پنجہ خدا دارم منچ پروائے مصطفیٰ دارم. اب وہاں پر یہی مسئلہ تھا کہ پنجہ در پنجہ خدا آ گیا ہے نا، تو چاہے صوفیہ ہوں، مطلب میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بطور سورس کے اس تجربے کو اڈاپٹ کیا کہ آپ بلا واسطہ ان حقائق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یا بلا واسطہ ان حقائق تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانا جا رہا تھا. بالکل. تو در حقیقت مشکل پیدا اس بات پر ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو دور ہے وہ در حقیقت ہمارے انسانی شعور کی ترقی کا دور ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہونے والے جتنے احکام تھے وہ ایک بدوی معاشرت کے لیے تو سوٹیبل تھے، لیکن ایک مہذب معاشرت، متمدن معاشرت کے لیے وہ بنانا پڑے گا، اسے بنانا پڑے گا. اب جب یہ بنانے والی بات کی گئی تو پھر اس میں عقائد شامل ہوئے. عقائد کے لیے کلام بھی وجود میں آیا، یہ روحانی مشاہدات بھی وجود میں آئے، فقہ بھی وجود میں آئی، یہ تمام جتنی بھی چیزیں اس دور میں پھر لیکن بنیادی تھیم یہی تھا بیچ میں کہ ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا بھی کوئی سورسز موجود ہیں جن سے ہم ان حقائق کو قبول کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں. جیسے میں نے کل آپ کو ایک گزارش کی تھی نا کہ بطور ہدایت لینے والے محتدی کی حیثیت سے اگر میں دیکھتا ہوں تو رب آرنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. تو یہ سوال زیادہ اہم ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا جواب زیادہ اہم ہے؟ سوال کرنے والا اپنی کسی جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال تو نہیں کر رہا تھا نا
تو اگر وہ اپنی جہالت کے لیے تو اگر وہ سوال کر رہا ہے تو یہ سوال زیادہ قابل التفات ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس جواب کو سورس بنا کر اپنی پوری بات کو شروع کر دیتے ہیں. تو بات اور ایک ہدایت لینے والے کے جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں، ہدایت الوصول کرنے یا مہتدی کے اینڈ پر جب میں بیٹھا ہوتا ہوں، مہتدی کی حیثیت سے جب میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میرے سامنے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہدایت میں کیا چیز ہے جس کی طرف مجھے کس طرح سے متوجہ ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو اولم تؤمن آپ بار بار کل بھی یہ فرمایا تھا سوال پہ، لیکن اس کے باوجود خدا نے اس کا جواب تو دے دیا نا، یہ تو نہیں کہا، ان کو بتا دیا کہ فسرہن خذ اربعۃ من الطیر، وہ سب کر کے اب آپ غور فرمائیں اس پورے تجربے سے میں وہ اس پورے تجربے میں آپ غور کیجئے. ٹھیک ہے کہ کیف تحجر میں ہوتا ہے وہ اس پورا تجربے کو پڑھ جائیے. اب اس سے جو ہمیں جو اب تک آج تک مفہوم سمجھ میں آیا اس میں تو یہی ہے کہ فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن الیک. فسرہن کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ دیکھیں ہم نے تو جتنے تفسیری ذخیرہ ان سے جو سمجھا ہوا ہے وہ تو یہ ان کو ٹکڑے کرو. نہیں، فسرہن کا مطلب ہے اپنا ہلک بناؤ. کیا بنا؟ اپنا عادی بناؤ. ٹھیک ہے، جب ان کو اپنا عادی کس لیے بنانا ہے پھر؟ ثم جعل علی کل من جبل جزءا، اب ہر ایک پہ جز رکھنا ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کو جز کہتے ہیں. اربع ہے نا، تو اربع کا جز کیا بنے گا؟ واحد 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 واحد. یہ جو جز بنے گے نا جی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا جز بنے گا اس کا. مطلب یہ کہ ان سب کو پکڑ کے ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں مکس کرو، آپ پورے کا پورا پھر آپ فجعل علی کل من جبل منہن جزءا، ان میں سارے ایک حصہ وہاں رکھ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا. یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ اس بات کو غور کریں کہ پہلے تو یہ فرمایا جا رہا ہے فسرہن الیک. ٹھیک، پہلے تو ان کو عادی بناؤ. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو عادی بنانا نہ بنانے کا تو کوئی مطلب نہیں رہتا نا. بالکل، ہاں یہ تو ہے. اچھا، اب اسی لیے شاید انہوں نے سرہن کا ترجمہ ان کو یہ کرنا پڑ گیا نا کہ ٹکڑے کرو. فسرہن کا مطلب ہی یہ عادی ہونا. پھر یہ چیز کہ ان کو الگ الگ جا کر بٹھا دو، پھر ان کو پکارو. ٹھیک ہے، اگر آپ استدلال کی سطح پر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ تو نے عادی بنایا ہے چار پرندوں کو، اور ان کو جا کر پرندے ہیں اڑ جاتے ہیں اپنی مرضی سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی، تو نے انہیں اپنا عادی بنایا ہے اور تو پکارتا ہے یہ تیری طرف دوڑتے آ جاتے ہیں. میں نے تو پھر کائنات کو بنایا ہے، میں تو خالق ہوں اس کا. میں تو جب آواز دوں گا سب آ جائیں گے. صحیح. یعنی جو تجربہ وہاں کرایا جا رہا ہے وہ یہ تجربہ نہیں ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کرایا جا رہا ہے. وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یار انہیں پہلے اپنا عادی بنا. یہ تیرے تجربے میں آ جائے گا کہ تو نے انہیں صرف اپنا عادی بنایا ہے، اپنا ہیلک بنا دیا ہے ان کو. جی، انہیں ہیلک بنانے کے بعد تو دیکھ انہیں جا کے وہاں کھڑے کر بلا، بھاگتے آئیں گے. مطلب اصولی سطح پر اگر آپ کہ تو نے انہیں اپنا عادی بنایا ہے اور انہیں عادی بنانے کے بعد تو پرندے ہیں جو اڑ سکتے ہیں، ادھر ادھر جا سکتے ہیں، اور پھر بلاتا ہے تو دوڑتے ہوئے تیری طرف چلے آتے ہیں. میں تو خالق ہوں کائنات کا. میں تو جس کو بلاؤں گا وہ دوڑتا آئے گا میری طرف. ٹھیک ہے، یہ ہے میری تخلیق. وہاں پر یہ نہیں کہ کیف تحیی الموتیٰ کو کوئی اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کرایا جا رہا تھا. اب اردو ترجمہ یہی لکھا ہے نا کہ پھر ان کو ہلا لو. ہاں، لفظی ترجمے میں اسلائی صاحب کا بھی یہ ہے، اور یہ لفظی ترجمہ یہ ہے ہلا لو. سرہن الیک. ہلا لو کا مطلب ہے کہ اپنا مطلب ہیلک بناؤ اپنا. تو اس کے اوپر وہ جو پورا دیومالائی ایک وہ بن گیا، وہ پھر کس چکر میں آیا؟ دیکھیں وہ ایکسٹن، یعنی جو آپ بار بار بات فرما رہے وہی مطلب ہے. آپ نے متن تک قناعت کرنی نہیں ہے. وہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کی طرف میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہاں جن باتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہاں پر بنیادی طور پر بحیثیت ایک مہتدی کے آپ کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ بات تھی. آپ نمتوں میں یار وہ کوئی جاہل ہے جو اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہے کوئی. جی، اب ہمارے ہاں جیسے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب ہیں، علامہ پرویز، اس ٹائپ کی جو لوگ خاص طور پر یہ جو قرآن کو سائنسی حقائق سے متصادم نظر آئے تو انہوں نے اس میں تعویل کا کام کیا. وہ بھی اس آیت کا ہی لیتے ہیں نا کہ بھئی اس کا مطلب ٹکڑے کرو رکھو، یہ ہے ہی نہیں.
اب جو ہے پرویز وغیرہ لکھتے اس سے مراد ہے کہ پیغمبر نے کہا مردہ قوم ہے اس کو میں کیسے زندہ کروں گا، تو ان کو اللہ نے کہا بھئی یہ کرنا ہے تو تم یہ دیکھو درندے یا یہ وہ پرندے لاؤ جو تم سے مانوس نہیں ہے، شروع میں وہ بھتکیں گے بھاگیں گے، تم لگے رہو ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر بلاؤ تو آئیں گے. تو اس طرح اللہ زندہ کرے گا مردہ قوم کو، یعنی وہ اس سے حیات آخرت کا مراد نہیں لے رہے. کیوں؟ مجھے لگا کہ جیسے انہوں نے یہ بنا لیا کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ میں تضاد نہیں ہو سکتا، یہ اصول انہوں نے پہلے مسلمہ مان لیا. اب اس کا جہاں جہاں ان کو تضاد نظر انہوں نے اس کی تعویل کی. تو آپ کا مقدمہ تو یہ نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں جی. وہاں جو جہاں تک میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انسان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک. رب آرنی کیف تحیی الموتی، مطلب ہر انسان کی یہ اندر کی چاہت ہے کہ مطلب یہ دیکھو تو صحیح کیا ایک چاہت ہے انسان کی. جی. لیکن یہ چاہت اس ذات پر غیر معمولی اعتماد پر جا کر ایک ہٹ کر رہی ہے. صحیح. اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے اولمتوں میں. صحیح. یہ مت کر، ٹھیک، یہ مت کر. اب آگے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تو پھر اس کے بعد جو بات آگے کی جا رہی ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. باقی جو ہے جہاں تک کسی چیز کو افسانے بنانے کا تعلق ہوتا ہے تو